وہ کیا کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کابینہ بن گئی ہے، اس کی تشکیل ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے چیف منسٹر کے طور پر مختلف فیصلہ سازی کر سکیں گے، فیصلے لے سکیں گے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق اور پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی مختلف رولنگز کے مطابق جب تک کابینہ نہیں بنتی اکیلا جو چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو وہ اپنے تئیں کوئی فیصلے نہیں لے سکتا، لہٰذا کابینہ آج جو ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، یہ 13 رکنی کابینہ بنی ہے، اس کے اندر 10 وزیر ہیں اور 3 مشیر ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کو جو ان کے محکمے تو بعد میں ملیں گے، اسٹیٹ وے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پشاور ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف موجود ہیں۔ ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ۔ آئی ہوپ آج آپ بھی تھوڑا سا ریلیف محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ 15 اکتوبر سے آنورڈ بغیر کسی حکومت کے صوبہ آپ کا چل رہا تھا، چیف منسٹر صاحب موجود تو تھے لیکن کابینہ موجود نہیں تھی، لہٰذا وہ اکیلے ہی کچھ میٹنگز کر رہے تھے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو دیکھنے کے لیے، ادروائز کوئی باقاعدہ حکومت موجود نہیں تھی۔ تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کے صوبے کے اندر باقاعدہ آج حکومت ایک قائم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہے آپ سے کہ یہ جو 13 لوگ جو 13 رکنی کابینہ ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ مکس اینڈ میچ ہے، اس میں ہارڈ لائنرز ہیں، سافٹ لائنرز ہیں، کس گروپ کی زیادہ نمائندگی ہے؟ کیونکہ آپ کے ظاہر کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی میں کچھ گروپس آپس میں ایک دوسرے کے ہم دیکھا ہے کہ وہ دستوں گروہ رہتے ہیں، بعض اوقات سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی ان کے نظر آتے ہیں۔ سو تھوڑی سی یہ جو حیت ہے اس کی کابینہ کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس کا پلہ باری رہا، یا پھر محترم سہیل افریدی صاحب ایز پر اپنے بانی قائد کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق ٹوٹل آزادی کے ساتھ یہ کابینہ تشکیل دی ہے۔ اوور ٹو یو ضیاء الحق صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ 13 رکنی کابینہ میں ریاض خان، تاج محمد ترنگ اور شفیع جان، یہ 3 نئے چہرے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ پرانے چہرے ہیں۔ تھینک یو جی، اور اس کابینہ کی جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ رات کو 1:30 بجے یہ کابینہ اناؤنس ہوئی ہے، اور رات کو 1:30 بجے اس کابینہ کے اناؤنس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ لسٹوں میں ناموں میں رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے سرکل کے اندر کافی زیادہ اس کابینہ کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، بہت شکایات بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہمارے جو بڑے اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو اگنور کر کے صوابی سے 2 کابینہ کے ممبر ایم پی ایس جو ہیں تو ان کو کابینہ کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوہاڑ سے 2 اس کے ممبر ہیں، اس کو بنایا گیا ہے، اور ہزارہ ڈویژن سے بھی جو ہے تو صرف ایک ہری پور سے اور ایک جو ہے تو بٹگرام سے ممبران کو شامل کیا گیا ہے۔ باقی جو ہے تمام جو خیبر پختونخوا ہے، پشاور جہاں پہ تقریباً پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت ایم پی ایس کی جیت کرائی ہے، وہاں پر صرف ایک مینا خان کو اس کابینہ کا ابتدا جو پہلا مرحلہ ہے اس کا میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسرا اس پہ جو ہو رہی ہے تنقید اور اس پہ جو بات چیت چل رہی ہے، مردان میں علی محمد خان نے جو ہے نا خود سامنے آ کر جو ہے نا بات کی ہے کہ مردان اتنا بڑا ڈویژن ہے، اس کو ڈسٹرکٹ بھی ہے اور اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے مالاکنڈ میں صرف ایک امجد خان ہے، ان کو لیا گیا ہے، باقی جو ہے تو مالاکنڈ پورا بہت بڑا ضیاء الحق صاحب یہ تو ظاہر ایکسپینشن ہونی ہے، یہ مالاکنڈ سے چترال تک آتے ہیں، کابینہ بڑھے گی آنے والے دنوں کے اندر تو اس میں جو ہے تو ہو جائیں گے، فی الوقت جو ہے وہ گروپنگ کی جی یہ گروپس کی بات کر رہے ہیں جی تو اس میں یہ بات جی اس کی جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1:30 بجے جو یہ کابینہ بنی ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے۔ سہیل افریدی کے بارے میں جس طریقے سے ایک تاثر تھا کہ ان کو پارٹی چیئرمین نے، پارٹی قائد نے کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کی کابینہ بناؤ گے، تو لیکن اس میں اس کی اپنی مرضی بہت کم نظر آ رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے 2 جو ممبران کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں شاہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی اور اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور نے ان کو اپنی کابینہ سے اس بنیاد پہ نکالا تھا کہ یہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی ہدایت کی روشنی میں چونکہ ان کی کارکردگی ان کی نظر میں نہیں تھی صحیح، اس لیے ان کو ہٹایا گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے جب یہ ان کو فارغ کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے یوٹیوب مختلف پروگراموں میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ان کے پاس
حلقے کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں تھا، تو اس لیے وہ کابینہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن کل رات کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور جیسے اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور شاہرام ترقی جو ممبر قومی اسمبلی ہیں اس میں سوابی سے، تو انہوں نے رات کو سے ملاقات کی ہے سہیل افریدی سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو انفلوئنس کیا گیا ہے، اور سہیل افریدی پہ زور دیا گیا تھا کہ ان کو دونوں کو اس کا پہلے مرحلے میں ان کو شامل کیا جائے. اور یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ سہیل افریدی تھوڑے سے اس میں ان کی ریزرویشنز تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں بانی چیئرمین سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی تو میں ان کو شامل نہ کروں، لیکن وہ شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے یہ بھی ہے کہ علیمہ خانم کا بھی بہت زیادہ اس میں عمل دخل رہا ہے، اور مراد سعید کے والے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے، کچھ کو جو ہے تو ایکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کابینہ کے حوالے سے کابینہ تو بن گئی ہے، ٹھیک ہے حکومت چلے گی، لیکن پارٹی کے اندر کافی اختلافات اور کافی تقسیم نظر آ رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلا میں رائٹ آپ کو دوں گا کیونکہ آپ پچھلے دنوں پشاور گئے بھی تھے، اور وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے خاص طور پر کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو کافی قریب سے آپ نے دیکھا. تو براہ راست آپ سوال ضیاء الحق سے پوچھ لیجئے گا، ضیاء الحق صاحب سے، کہ یہ ہم کیونکہ ضیاء الحق صاحب کا اگر تجزیہ مجھے سمجھ آیا تو اٹس اے نان سٹارٹر. مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنس دی گئی تھی، اٹانومی دی گئی تھی، تو پھر سہیل افریدی صاحب کو کھل کے کھیلنا چاہیے تھا. پھر رات کو یہ میٹنگز نہیں کرنے کی ضرورت تھی، کوئی کسی کے انڈر انفلوئنس آنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری ٹیم ہے، اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ میں اپنے قائد سے ملوں گا، تو پھر ایکسپینشن کے اندر سب کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. چوہدری صاحب کامنٹ بھی کر لیجیے گا، اور پھر سوال براہ راست جو پوچھنا ہے آپ نے وہ بھی پوچھ لیجیے گا. نہیں تو ضیاء الحق صاحب، یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہے کابینہ، یا سہیل افریدی صاحب کی، یا مطلب مفاد پرست گروپوں نے غلبہ ڈال کے اپنی مرضی کے بندے ایڈجسٹ کرا لے ہیں، اور اس کابینہ کے ذریعے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کیا مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی اس لیے نمائندگی کر رہی ہے کہ تمام جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایم پی ایز ہیں، منتخب ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہی ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کی تو نمائندگی کر رہی ہے. لیکن اس میں گروپوں کا انفلوئنس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے سہیل افریدی جیسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو پھر اس کابینہ میں جو فیملی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں، زیادہ تر اسد کیسر اور شاہرام ترقی کے حوالے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو پھر کیوں اس کابینہ کا حصہ بنایا گیا، تاکہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ جیسے. اور سب سے اہم بات چوہدری صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے، ضیاء میں حسن بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے اہم جو جواب آپ کے سوال کا چوہدری صاحب یہ ہے کہ یہ جو 13 رکنی ہے اس میں صرف 3 نئے چہرے ہیں. اگر 50-50 کر دیتے تو پھر بھی ایک امپریشن بنتا ہے کہ جو ہے افریدی صاحب نے اپنی سمجھ بوجھ استعمال کی ہے. میرے خیال میں تو ان کو بالکل 4-5-6 بالکل نئے لوگ، اور جو ہے مزمل اسلم ظاہر ہے وہ ذرا معیشت کا معاملہ ہے. آج ہی ابھی صاحب ایک دیکھیں، پالیٹکس از آل اباؤٹ امپریشن، تاثر کی بات ہے جو کہ ضیاء الحق صاحب بتا رہے ہیں.